السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول میں آج جمعہ ہے، اس لیے جمعہ کے دن والا بیان اس پیج پر اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ بہت غمگین ہوں کیونکہ روئی زمین کے ایک خطے پر انسانیت کو روندا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اب تک ایک ملک میں رہتے تھے اور پچھلے 4-5 روز سے وہاں سے اپنے آپ کو خطرہ محسوس کر رہے تھے، تو ایئرپورٹ پر جمع تھے اور اسی ایئرپورٹ پر کل شام سے بلاسٹ ہونے لگے ہیں۔ سینکڑوں افراد یا تو زخمی یا موت کے شکار ہوئے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ غم، انسانیت کا غم سوار ہے۔ اس کے باوجود اچانک مجھے آج اکھنڈ بھارت یاد آیا، تو اکھنڈ بھارت کا ویکیپیڈیا والا پیج میں نے اس فیس بک پر شیئر بھی کیا ہے۔ دوستو، یہ مال کی محبت تو ساری برائیوں کا جڑ ہے ہی، ساتھ ساتھ میں عزت کی محبت، جاہ کی محبت، بڑائی، کبر، تکبر، غرور، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک ملک پر اگر کسی کی حکومت ہے، یا جمہوری اعتبار سے ہو یا قابض اعتبار سے ہو، کسی بھی طرح سے اگر ایک ملک پر حکومت ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو ستانا شروع کرتا ہے، اور روئے زمین پر اگر کوئی بڑی بڑی حکومتیں ہیں تو اس چھوٹی حکومت کو زیر کرنے کے فراق میں رہتا ہے، اور بے شمار خونہ مرکیاں ہوتی ہیں، انسانیت کو روندا جاتا ہے۔ وہ دولت اور عزت کے نشے میں ہوتے ہیں حکمران۔ اسی طرح مجھے اکھنڈ بھارت یاد آیا کہ کسی زمانے میں انصاف قائم تھا، برگزیدہ بندے موجود تھے، نصیحت کرنے والے نصیحت کرتے تھے، تو ہمارا بھارت افغان تک، جیسا کہ یہ ویکیپیڈیا میں ہے، کچھ 8-9 ملکوں کی فہرست اس کے اندر میں موجود ہے۔ اگر آج بھارت مہاستا بنا ہوا ہے تو آج سے 12 سال پہلے جب سے بی جے پی سربراہ بنی ہے، تب سے میں اپنے کئی بیانات میں اور حکومت کو بھی یہ اشارے کرتا چلا کہ اکھنڈ بھارت کس بلا کا نام ہے، آپ اس پر محنت کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کو دشمن مانتے ہو، افغانستان کو دشمن مانتے ہو، کبھی بنگلہ دیش کو، کبھی نیپال کو، کبھی سری لنکا کو دشمن ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں نے تھوڑا سا سوچا، تو اگر ہم اپنے محلے میں، سوسائٹی میں، اپنے ملک، اپنے شہروں میں بھی دیکھیں تو کوئی تھوڑا سا اگر آگے بڑھتا ہے دولت و عزت میں، تو وہ اپنے پڑوسیوں پر بھی اسی قسم کا ظلم کرتا ہے، پڑوسی کا خیال نہیں کرتا، بلکہ پڑوسیوں پر ظلم ڈھاتا ہے۔ پڑوسی کے دروازے پر کوڑا کرکٹ ڈالنا، پڑوسی کے بچوں سے بغیر کسی اجرت کے خدمت لینا، اور پڑوسیوں کو زمینیں ہڑپ کرنا، ذرہ برابر بھی اگر گنجائش ہو تو اپنا مکان پڑوسی کے مکان سے 1-2 فٹ آگے لے لینا، اور یا اگر ظاہر رستہ ہے اور 30 فٹ 40 فٹ کا سوسائٹی نے راستہ دیا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے گھر کا ورنڈا، اوٹلا، پارکنگ وغیرہ کے ذریعے اس کو بھی قبضے کرنا، یہ عام بات ہو گئی ہے۔ یہ بڑپن کی نشانی ہے، کبر کی نشانی ہے، غرور اور تکبر کی نشانی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان چونکہ جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک میں
دستور میں، آئین میں یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر کچھ آفات و بلیات اچانک آ پڑے، اچانک ملک کو سلامتی کی اور شانتی کی ضرورت ہو، تو ایسے نان گورنمنٹ آرگنائزیشن بنتے ہیں جو ملک کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اسی میں سے ایک RSS بھی ہے، جس کو راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کہتے ہیں۔ اسی میں سے جمعیت علماء ہند بھی ہے، اسی میں سے آل انڈیا ملی کونسل بھی ہے، اسی میں سے مسلم پرسنل لا بورڈ بھی ہے، اسی میں سے جماعت اسلامی بھی ہے، اور RSS کا جو پربھاؤ ہے وہ کئی ہندو سنگٹھنوں پر مبنی ہے، اور جب بھی پہلے تو یہی اس کا دستور تھا کہ راشٹر کی سیوا کے لیے، اس کا نام ہی ہے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ۔ تو ملک کی حفاظت، ملک کی سلامتی، ملک کو خطرے سے دور رکھنا، ملک کے باشندوں کو امن و آشتی میں رکھنا، یہ تمام NGO کا اولین فریضہ ہوتا تھا۔ لیکن آج اس میں بھی جو بڑے عہدے ہیں، جیسا کہ میں اپنی کارگزاری سناتا ہوں، میں دوسروں کا کیا کہوں، ان کے اندر میں، بڑوں میں، لیڈروں میں جو غرور اور تکبر ہوتا ہے، اس کا شکار میں کئی جگہ پر ہوا ہوں۔ پہلے کانگریس تھی، 20-25 سال پہلے میں نے تھوڑا سا خدمت کا کام شروع کیا۔ چلو کانگریس ہے، حکمران جماعت ہے، ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی پوسٹ نہیں چاہیے، لیکن خدمت خلق کے لیے اس میں جڑنے کا سوچا تو ہمارے کانگریس کے ذمہ دار جو اکثر ہمارے شہروں میں آیا جایا کرتے تھے، وہ ہم ٹیچروں کو متدار یادی سدھارنے کا، ووٹر لسٹ میں نام ڈالنے کا، ایسے چھوٹے موٹے کام ہم کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن کہیں کہیں ووٹر لسٹ اور یہ عوام کے سامنے ہم کو پیش کر کے ہم کو عوام کی طرف، عوام چونکہ غصے میں ہوتی ہے ایسے وقت میں کہ بھئی میرا کام جلدی ہو، میرا کام جلدی ہو، تو عوام کے سامنے پیش کر کے ہم کو ہلکا بنا کر، ہم کو عوام کا نشانہ بنا کر وہ بڑے لیڈر چلے جاتے تھے۔ یہ کانگریس کا حال تھا۔ 15-20 سال سے گجرات میں BJP حکومت پر ہے۔ BJP کے بھی اندر بھی چند مسلمان بھی ہیں، اس زمانے میں بھی تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن آج کل تو مسلمان BJP میں اتنے شکار ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ امباجی مندر میں راشٹریہ لگھومتی مورچے کا ایک سدسیہ پہنچا اور وزیر کے ساتھ پہنچا، حکمران وزیر جو سینٹر سے تھے، ان دیوسی چوہان، ان کے ساتھ پہنچا۔ اس کے باوجود بھی وہاں کی قوم مشتعل ہوئی کہ ہمارے پوجا استھل پر ایک ودھرمی آ گیا، اب ہمیں اس پوجا استھل جو متبرک ہے ان کے نزدیک، اس کو دھونا پڑے گا اور گنگا جل سے دھونا پڑے گا۔ یہ اصول بھی انہوں نے ہم ہی سے سیکھا ہے، چونکہ ہمارے کچھ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بریلوی حضرات ایک فضا بنائے ہوئے ہیں، کئی جگہ پر یہ فضا ہے کہ اگر کوئی تبلیغی دیوبندی جماعتی بھائی مسجد میں گھس جاتا ہے تو اس کو مارتے بھی ہیں، اور جب وہ نکل جاتا ہے تو مسجدیں دھوتے بھی ہیں۔ یہ برسوں سے چلا آتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ وہ لیڈروں کی لیڈرشپ کو بچانے کی چکر میں ان کے نمائندے اور ان کے جو تابع ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی، آج جمعہ کا دن ہے، مسجد میں اگر کوئی ہم جیسا لباس پہن کر، بلکہ اکثر مسلمان تو لباس بھی ان جیسے ہی پہنتے ہیں، صرف ٹوپی چڑھا لیتے ہیں یا رومال باندھ کر آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کون سے مذہب کا ہے، سلیقے کا ہے، اور ہم خود بھی ان کے مذہب کے مشابہ ہی بنتے ہیں۔ حالانکہ ضروری ہے کہ ہم مسجد میں ٹوپیاں پہن کر جائیں اور کرتا جھبا پاجامہ کو اپنا شعار بنائیں، اور داڑھی کو اپنا شعار بنائیں، شاعر اسلام کی حفاظت کریں، اسی طرح مساجد کی بھی حفاظت کریں۔ جمعہ کے دن مسجدوں میں جانا
جلدی کریں، اذان کے وقت میں فوراً اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں، وہاں ہونے والے بیانات اور خطبے یہ ساری چیزیں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، بلکہ اب تو بھیڑ وہاں دکھائی دیتی ہے جہاں بیان نہ ہو، صرف 5 منٹ کا خطبہ ہو اور 7 منٹ کی نماز ہو، اور وہ 7 منٹ کی 2 رکعت پڑھ کر فوراً ایسے نکلتے ہیں کہ کہیں کہیں بھیڑ لگ جاتی ہے، چھوٹا دروازہ ہوتا ہے، کسی کو ایذا رسانی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم روزانہ روزمرہ دیکھتے چلے آتے ہیں، لیکن کسی لیڈر کے یا کسی عالم کے، کسی رہبر کے، کسی رہنما کے کان پر جوں تک نہیں چلتی۔ مجھے یہ سوشل میڈیا فیس بک پر آنے کا کوئی مجھے زیادہ شوق نہیں تھا، لیکن دعوت پہنچانے کے لیے، اچھی بات پہنچانے کے لیے یہی ایک اہم ذریعہ ہے۔ چونکہ اگر میں کسی مسجد میں بیان کرنے کے لیے بیٹھوں یا کسی کو جوڑوں تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سیاسی مجلس ہے، تبلیغی مجلس ہے، جماعتی مجلس ہے، سنی مجلس ہے۔ میں نے ملی اتحاد کے لیے بہت کوشش کی ہے، میں بریلیوں کے ساتھ بھی جڑا اور اس طریقے سے جڑا کہ ان کی مجلسوں میں جاتا اور وہاں اچھے اچھے پرانے اولیاء کرام کی سوانح کو بیان کرتا، اور اس سے وہ لوگ یوں سمجھنے لگے کہ یہ دیکھنے میں تو تبلیغی ہے یا جماعتی ہے، لیکن ہے تو اپنا، کوئی اس کی پشت میں پرانی پشت میں اپنے ہی لوگ ہوں گے، جو بھی ہے۔ لیکن میں نے اتحاد کی نیت سے، ملت کی اتحاد کی نیت سے، کلمہ گو ہونے کے ناطے ان سے رشتہ ناطہ جوڑا، اور الحمدللہ کئی جگہ پر میرا استقبال بھی ہوا، اور وہ لوگ عزت اور احترام، مجھے اپنے عزت اور احترام کی نہیں پڑی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نفرت دور ہوگی اور محبت قائم ہوگی تو اتحاد قائم ہوگا، چاہے وہ کہیں بھی ہو، ہندو مسلمان میں ہو، سکھ عیسائی میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر محبت قائم کرنی ہے، اتحاد قائم کرنا ہے تو نفرتوں کے دروازے بند کرنے پڑیں گے، اور محبت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ایک ہی ذریعہ بنایا ہے، اگر کچھ نہیں تو مسکان کے ذریعے، یعنی اپنے ہونٹوں پر ذرا خوشی کا اظہار کرو، مسکان کرو، کسی سے ملتے وقت خوشی سے باتیں کرو، مسکراہٹ کے ساتھ باتیں کرو، اور اگر کوئی کسی بھی مذہب کا، کسی بھی مسلک کا مل گیا تو اس کا آؤ بھگت کرو، اعزاز و اکرام کرو، چائے کے ذریعے، ناشتے کے ذریعے، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ ہمارے نبی صاحب نے ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں بہت تاکید کی ہے۔ پڑوسی مطلب یہ نہیں کہ ہمارے گھر کی دیوار کے پڑوسی، بلکہ ہمارے ساتھ نوکریوں میں جو کام کرتے ہیں اور ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ بھی پڑوسی، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم ہوٹلوں میں کھانے جاتے ہیں تو ہمارے پڑوس میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی پڑوسی۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہوٹل میں اگر کوئی کھانے گئے تو یہ بھی موقع آتا ہے اکثر کہ ہم نے اچھا کھانا کھایا اور پڑوس میں کوئی ٹیم آئی ہے، کوئی فیملی آئی ہے، وہ بار بار سوچتی ہے کہ اس کا بل کیا ہے، اس کا بل کیا ہے، مینیو میں دیکھتی ہے، معلوم ہوا کہ وہ کچھ کمزور ہے، اس لیے وہ ہلکا پھلکا کھانا منگوا لیتے ہیں۔ میں نے کئی بار اس کا بھی تجربہ کیا ہے کہ اگر وہ ہلکا پھلکا کھانا منگواتے تو میں کہتا کہ بھائی اچھا منگوا لو، بل میں دے دوں گا، اس طریقے سے بھی محبت ہوتی۔ اور کبھی کبھی اکیلا کسی ہوٹل میں چلا جاتا اور کوئی راہدار گزرتا تو کہہ دیتا کہ بھائی ادھر آ، میرے ساتھ چائے پینے بیٹھ، میں اکیلا چائے نہیں پیتا، تو اس سے بھی محبت ہوتی، اور کئی کام میرے اس طریقے سے نکلتے جاتے۔ اور کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر اس لائن سے اگر ہم محنت کریں گے تو پھر سے ہم ہندوستان میں امن و آستی کا اور شانتی کا ماحول بنا سکتے ہیں، اکھنڈ بھارت بھی بنا سکتے ہیں، اگر بھارت کے حکمران سمجھیں تو اس بات کو۔ ہمیں ہتھیار نہیں چلانا، ہمیں مقابلہ نہیں کرنا، ہمیں لال آنکھ نہیں دکھانا، بلکہ ہمیں ہمارے پڑوسیوں کو، چاہے گھر میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے ہم اپنی نوکری کی جگہ پر ہوں، کاروبار کی جگہ پر ہوں۔ مجھے یاد آیا اسی موقع پر کہ ایک مرتبہ رنود میں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب بیان فرماتے تھے کہ آپ نمازیں پڑھ کے چاشت اشراق ساری پابندی کرتے ہو اور اپنے کھیت غیروں کو سپرد کر کے آتے ہو کہ میرا کھیت دیکھنا، کل قیامت کے دن وہ غیر جو اللہ کو نہیں مانتا، جو نماز سے دور ہے، مساجد سے دور ہے، اگر آپ کا گریبان پکڑے گا کہ یہ تو نماز پڑھ کے جنت میں گیا
اور مجھے بتایا تک نہیں، ساری زندگی مجھ سے مزدوری کراتا رہا، میں اس کا کھاتا بھی رہا، لیکن کبھی اس نے مجھے نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد ایسی جنت ملنے والی ہے۔ تو اس وقت آپ کیا کرو گے؟ بڑے دکھ اور درد کی بات حضرت نے فرمائی تھی، یہ مجھے لگ گئی تبھی سے، اور 15-20 سال سے میں اسی پر محنت کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی طاقت دے، توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ مختصر نصیحتیں ہیں جو جمعہ کے دن یا کبھی کبھی میں فیس بک پر، واٹس ایپ پر دیتا رہتا ہوں۔ یوٹیوب بھی میرے چلتی ہے، اقبال پٹنیش ملی کونسل کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے، اس پر بھی یہ ویڈیو ابھی اپلوڈ ہو جائے گا۔ آپ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، میرے سبسکرائبر بنیں اور اچھی اچھی باتیں سنیں، اور اس میں نکتے نہ نکالیں۔ بہت سو کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ نکتہ چینی کرتے ہیں، اور نکتہ چینی ہم اچھی بات زیادہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ علمی اعتبار سے ہم کمزور ہیں، ہمارا علم اتنا بھاری نہیں ہے، تو کچھ دلائل نہ ہو ملے آپ کو، یا کچھ ایسی باتیں آ جائیں کہ جو کسی کتاب میں آپ نے نہ دیکھی ہو یا ہم نے دیکھی ہو اور ہم نے اشارے سے اس کو بیان کر دیا ہو، تو اس پر نکتہ چینی ہوتی ہے، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ یار ماسٹر صاحب تو ایسے ہیں، ویسے ہیں، اور میری غیر حاضری میں لوگوں کے مجمعوں میں بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کے مذاکروں میں آتا ہے، تو پھر اس کا نام غیبت ہے۔ اگر صرف میرے لیے نہیں کہتا، میں سب علماء کے لیے کہتا ہوں، کسی کی بھی اگر ہم غیبت کرتے ہیں اس کی غیر حاضری میں کرتے ہیں، اور غیبت ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، سوچ لیں۔ اس لیے کسی کے عیب بیان کرنا، میں اس کو حقوق العباد سے لیتا ہوں، اور یہی اصل ہے حقوق العباد۔ تصوف کے بابوں میں نے پڑھا ہے کہ بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اگر آپ نے کسی بندے کی آبرو ریزی کی، اس کو گھٹیا سمجھا اور اس کو کہیں پر بیان کیا، اور پھر وہ بھی اس کو گھٹیا سمجھنے لگا، جیسے میرے کوئی گناہ کسی کو خبر پڑ گئی، میرے عیب، اور اس نے بیان کرنا شروع کر دیا، وہ مجلس میں جو 4-5 آدمی تھے اس نے بھی آگے بیان کرنا شروع کیا، تو ایک جماعت بن گئی میرے گناہ گنوانے کی، میرے عیب گنوانے کی۔ تو یہ حقوق العباد ہوا، یہ بندے کی میری طرف سے، مطلب انہوں نے میری آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی اور ایک جماعت بنائی۔ تو یہ غیبتوں کا جو ماحول بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی مدد اٹکی ہوئی ہے، نصرت اٹکی ہوئی ہے۔ باقی نصر من اللہ و فتح قریب روز سنتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات میں اکثر کہتا ہوں، پچھلے جمعہ میں بھی کہا، کئی بیانوں میں کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال اپلوڈ ہوتے ہیں، اس میں محفوظ ہوتے ہیں، اور وہ اعمال نامے قیامت کے دن کھولے جائیں گے۔ اور جس کو قرآن میں اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر بھی نیکی کو بھی وہ دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی بھلائی کو بھی وہ دیکھ لے گا، لیکن جب کسی کے اعمال اگر گناہ کے زیادہ ہو گئے اور نیکی کا پلڑا ہلکا نظر آیا، تو اللہ کہیں گے کہ تو نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور اخلاص کے ساتھ اس مرتبہ پڑھا تھا، وہ دفتر کھولا جائے گا اور اس پرچی کو اس کے اندر رکھیں گے، تو لا الہ الا اللہ کی وہ پرچی سارے ترازو پر بھاری ہو جائے گی اور اس کے جنت کے فیصلے ہوں گے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ایک ایمان والا روئے زمین پر باقی ہے، اللہ قیامت نہیں لائیں گے۔ مطلب زمین کی، کائنات کی عمر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی پر منحصر ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم محبت والا، مسکان والا اور ہدیے تحفوں والا ایک ماحول قائم کریں اپنے آس پاس میں، اپنے ارد گرد میں، اپنے واٹس ایپ کے گروپوں میں، اپنی فیس بک کے پیجوں میں، اپنے انسٹاگرام میں، کہیں بھی آپ کو موقع ملے، دوسرے کا ٹاپ کر کے مت بھیجو، دوسرے کے پوسٹ مت بھیجو، خود اپنا بیان کرو کہ مجھے یہ اچھا لگا۔ اگر آپ علمی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اچھی بات لگے، اس کا عکس لے کر آپ اپنے گروپ میں یا اپنے پرسنل میں اپنے دوستوں کو بھیج سکتے ہیں، تو یہ ایک ماحول بنے گا علمی، اچھائیاں پیدا کرنے کا، بھلائیاں
پیدا کرنے کا، اور برائیاں اسی سے دور ہوں گی۔ جس طریقے سے گندا پانی ہم نہیں نکال سکتے، لیکن 3 ڈول بھر کر اگر ہم پاک پانی اس کے اندر ڈول دیں گے تو گندگی خود بخود صاف ہو جائے گی۔ یہ طہارت کے مسائل میں، بیشتی زیور میں، اور بہت ساری یہ پاکی ناپاکی کے مسائل میں، کتابوں میں یہ سب لکھا ہوا ہے، آپ پڑھو تو اس میں مزہ آئے گا۔ تو اسی طرح مجھے ابھی یاد آیا کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو ہمارے غریبوں کا حق ہے، ہمارے خاندان میں جو کمزور ہیں ان کا حق ہے، اور ہمارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، جو پڑوس میں محلے میں غریب رہتے ہیں ان کا حق ہے۔ اگر ان کو کچھ کمی ہے تو ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم ان کو دے سکتے ہیں، مدارس میں بھی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے وہ ایک حیلہ بنایا ہے کہ یہ وابن السبیل ہیں، یہ علم حاصل کر کے آگے پھیلائیں گے، شریعت اسلامیہ کو آگے پھیلائیں گے، اس لیے یہاں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن آج کل تو ایسا ماحول ہے کہ ساری کے ساری امت کی زکوٰۃ 70-80% تو مدارس میں چلی جاتی ہے، اور مدارس میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کون سا علم پڑھ رہے ہیں، وہ ہم کو دکھاتے بھی نہیں ہیں۔ میں خود سفر کرتا ہوں کئی مدارس میں تو دیکھتا ہوں کہ وہ چھپا دیتے ہیں، نا ابھی تو ہے، ابھی 4 آدمی ہیں، وہ اپنے رجسٹروں میں بھی غلط لکھتے ہیں، اپنے رپورٹوں میں بھی غلط لکھتے ہیں، اور بیچاری حکومت کیا کرے، سب کا اللہ مالک ہے، سب کی قبر میں وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہماری قبر میں ہمیں جانا ہے، آپ کی قبر میں آپ کو جانا ہے، آپ جتنا ایماندار رہیں گے آپ اچھے ہیں۔ لیکن جو ظاہر ہے وہ دکھتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے جب رمضان میں جمع ہوتی ہے، اور پھر شوال میں معتمم حضرات، متولیان کرام جو پارکوں میں اور ہوٹلوں میں اور باغوں میں جو گھومتے ہیں پیسہ لے کر، وہ کہیں نوکری تو کرتے نہیں ہمارے جیسی، لیکن وہ کیسے گھومتے ہیں، کس رقم سے، کس مد سے گھومتے ہیں وہ پتہ نہیں۔ اللہ کرے اللہ سب کی حفاظت فرمائے جہنم کی آگ سے، اور جنت والا سب کو بنائے۔ بس یہ اشارے کرتا چلوں نصیحت کی۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے، اور ایک بہتر ذریعہ یہ سوشل میڈیا ہم کو ملا ہے، اس کے ذریعے بھلائیاں پھیلانے کا اور لوگوں کو دعوت دینے کا اور ذہن سازی کا۔ آپ بھی ذہن سازی کریں، ایسا نہیں کہ یہ میں اکیلا کر رہا ہوں، میں اس کا ماہر ہوں، آپ بھی مجھ سے زیادہ ماہر ہیں، تو بھلائیاں پھیلانے کی کوشش کریں۔ دوسرے کے غلط سلط نیوز اور اپڈیٹ مار دھاڑ کے، ظلم کے، وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اچھے کوئی اچھا چیز ہو تو بھیج دو۔ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کسی نے کسی بوڑھے آدمی کی لکڑی پکڑ کر یا اندھے آدمی کی لکڑی پکڑ کر راستہ کر دیا ہے یا اس کو ٹیکا دیا ہے، اس کا ویڈیو بنا کر بھیجو۔ یہ تو مختصر مثالیں دیتا ہوں، آپ کے دل میں جو اچھی بات ہو اس کو ویڈیو رپورٹنگ کر کے بھیج سکتے ہو، تاکہ جو سوشل میڈیا کے اندر جو برائیوں کے میسج آ رہے ہیں اور غیبتوں کے جو میسج آ رہے ہیں، ایک دوسری پارٹیوں کے جو متضاد بیانات جو آ رہے ہیں، این جی اوز کے بھی اور سیاسی پارٹیز کے بھی۔ سیاسی پارٹیوں کا کیا بتاؤں میں آپ کو، میں ملی کونسل میں تو 10 سال سے جڑا ہوا ہوں۔ اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ سال میں 1-2 مرتبہ کہیں نہ کہیں کوئی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے تو ہم وہاں اپنے خرچے سے حاضری دے دیتے ہیں، اور اگر وہاں کوئی حق بات بولنے کا موقع ملتا ہے تو انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی کچھ کہنا ہے اس موضوع پر، تو وہ موضوع پر ہماری بھی گفتگو ہو جاتی ہے۔ یہ ملی کونسل کا اتنا ہی کام ہے۔ دوسرا، ابھی کل پرسوں میں نے فیس بک پہ دیا، ملی اتحاد اور ملی کونسل دونوں کا مقصد ایک کہ اتحاد قائم کرو، تو مجلس اتحاد المسلمین کی ایک ایپ آئی، اس میں میں نے ممبرشپ لی، تو ممبرشپ تو لے لی، اس کے بعد اب وہ ایپ کے اندر میں یہ ہمیں اشارے کرتے ہیں کہ آپ دوسرے 10 کو جوڑو، 20 کو جوڑو۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لیڈر، جو سیاسی لیڈر، میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن وہ لیڈر اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ میری ایپ میں 5,000 15,000 اس گوشے سے، اس خطے سے جڑ گئے ہیں، اب ہمارا ماحول بننے لگا ہے۔ تو وہ میڈیا کے سامنے دے گا، وہ حکومت کے سامنے دے گا کہ بھئی ہماری اس جماع پارٹی کا اتنے ممبر ہیں، اب وہ اس طریقے سے بڑھتا ہے۔ کل اچانک ایک جگہ خبر ملی کہ جمعیت والے بھی ممبر سازی کر رہے ہیں، تو جمعیت العلماء میں
اس میں 100 روپے فیس تھی، میں نے آن لائن اس کی فیس بھر دی. جب فیس بھر دی اور پورا سب کچھ ہو گیا تو پھر میسج آتا ہے کہ آپ ابھی ممبر نہیں بنے، آپ کو اسٹیٹ یونٹ سے اس کا اپروول لینا پڑے گا. اب جب اپروول لینے بیٹھا میں تو اپروول والے کہتے ہیں اسٹیٹ والے کہ آپ کو مزید 250 روپے دینے پڑیں گے، پھر بھی آپ کا اپروول نہیں ہوگا جب تک آپ 10 ممبر 100 والے نہیں جوڑتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسرے 1000 روپے بھی دو، 250 روپے بھی دو. اب وہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے لیڈران گھوم رہے ہیں ملکوں میں اور ہم جیسوں کو پاگل بنا رہے ہیں کہ 100 روپے پہلے ہم نے ممبرشپ اچھا سمجھ کے دی. اب اس میں بھی میسج آ رہا ہے بار بار، کل آیا کہ آپ 250 روپے میں پہلے اپروول ہو، اور اپروول بھی اسی طرح خالی 250 دینے سے نہیں ہوگا، دوسرے 10 ممبر بنانے پڑیں گے. مطلب کہ دوسرے 10 آدمی کو کہہ کر 100 روپے ہم کو اس میں جمع کرنے پڑے، اور وہ 100 والے بھی دوسرے 250 دے گا. اس طریقے سے چندہ کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال کیسا ہوتا ہے اللہ جانے. کئی شکایتیں اور فریادیں ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے سنی بھی ہیں. یہ جمعیت کا حال ہے. اسی طرح جماعت اسلامی کا حال بھی ہے کہ وہ بھی کہیں سے فنڈ لاتے ہیں اور تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں دیتے بھی ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے ایک حلقہ بنا رکھا ہے. وہ مسجدوں میں نہیں بیٹھتے، اپنے اپنے گھروں میں کہیں نہ کہیں اپنا مزاج بنانے بیٹھتے ہیں، اور پھر حکومت کی نظر میں آتے ہیں تو ان پر سمی جیسے الزام لگتے ہیں، IS جیسے الزام لگتے ہیں، اور قانون بنانا پڑتا ہے حکمرانوں کو کہ اگر کوئی ایک محفل بنی ہے اور جس میں شک کے دائرے میں آتے ہوں تو ان کو 8 سال تک ضمانت کے بغیر قید میں رکھ سکتے ہیں. کیا ضرورت ہے اگر ہم پڑوسیوں کا خیال کریں اور اچھائیاں اپنے اندر میں پیدا کریں، ہم نماز کے پابند بنیں، ذکر و تلاوت کے پابند بنیں، اور اپنے ارد کے ماحول میں اپنی حلال کمائی سے لوگوں کی خدمت کریں، تو پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبر اور غرور کی خاطر، لیڈرشپ لینے کی خاطر اگر کرتے ہو تو یہ خطرناک چیز ہے. یہ ہندوستان نے ہماری اپنے آپ کو برباد کرنے کی چیز ہے. اگر دنیا میں کچھ آگے بڑھ بھی گیا تو کل قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، سوچ سمجھ کر کام کرو. یہ ہندوستان ہے، بھارت ہے. میں اکھنڈ بھارت کی دعوت دیتا ہوں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ بھارت کا اب تیسرا حصہ بھی کہیں بنے یا نہ بنے. جیسا کہ ہمارے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے 3-4 سال پہلے سے پیشین گوئی کر دی ہے کہ اگر ایسا ہی چلا تو بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اللہ کرے کہ نہ ہوں، اور پھر سے ہم اکھنڈ بھارت کی طرف اقدام کریں اور ہمارے ہندوستان کا جو دستور ہے اس کے مطابق ہم چلنے لگیں، تاکہ ملی اتحاد اور ملکی اتحاد اور سیاسی اتحاد بنا رہے. شکریہ، جزاک اللہ.